بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر اٹھا کے لے گیا، بخاری شریف میں یہ ایک واقعہ ذکر ہے اور اس پر کچھ اشکالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں اور صحیح روایت میں موجود ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے کنارے بغیر کپڑوں کے سارے مل کے نہایا کرتے تھے۔ یہ تذکرہ تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب سارے مل کے نہایا کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں نہایا کرتے تھے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کا خود ارشاد گرامی ہے اس روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا اور باپردہ انسان تھے، جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی بنی اسرائیل تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ برہنہ بغیر کپڑوں کے نہیں نہایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن بنی اسرائیل نے پلان کیا اور ایک تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کے اندر کوئی بیماری ہے، بیماری آدر کی بیماری کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ہیڈروسیل بھی کہتے ہیں، کہ وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ بیمار رہتا ہے۔ یا پھر انہوں نے دوسرا الزام لگایا کہ وہ الزام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوڑ کی بیماری ہے، جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ لوگ کوڑ کی بیماری والوں کے پاس آیا ہی نہیں کرتے تھے، دور رہا کرتے تھے۔ یہ دو الزامات لگانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو جو ہے ختم فرمانے کے لیے ایک دن موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے تشریف لاتے ہیں اور پتھر پر اپنے کپڑے رکھتے ہیں۔ کپڑے رکھنے کے بعد نہانا شروع کرتے ہیں اور وہ پتھر گھسٹتا ہوا چلنا شروع کر دیتا ہے اور جا کے بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑتے ہوئے ساتھ ہی آ رہے تھے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کے جسم پر کوڑ کی بیماری نہیں تھی، ان کی شرمگاہ میں کوئی بیماری نہیں تھی، تو اس پر بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اطمینان کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے کپڑے اٹھانے کے بعد اس پہ لاٹھی ماری، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر پر 6 یا 7 نشان پڑ گئے، 6 یا 7، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا۔ یہ واقعہ سچا ہے۔ اب اس پر منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں، 3 اشکال کرتے ہیں۔ پہلا اشکال ان کا یہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ اس روایت کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس میں ایک نبی کی بہت زیادہ توہین کی گئی ہے کہ ان کو ننگا کیا گیا ہے۔ اس کا جواب بہترین ہے کہ نبی کبھی بھی ننگا نہیں نہا سکتا، نیچے لنگوٹ موجود تھا، اور لنگوٹ کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے یہاں پر، کہ اس روایت کے اندر یہ نہیں بیان کہ موسیٰ علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے، بلکہ یہ بیان ہے کہ کپڑے اتار کے انہوں نے رکھ دیے، لنگوٹ باقی رہا، اور لنگوٹ قرآن پاک میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ نبی لنگوٹ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کو کھا لیا جو ممنوع تھا، قَدْ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو وہ برہنہ ہو گئے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ اپنے اوپر جنت کے جو درخت کے پتے تھے وہ ڈالنا شروع ہو گئے، اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع ہو گئے۔ یہاں پر جب جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں بغیر کپڑے کے نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اوپر پتے ڈالنا شروع کر دیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے لنگوٹ کے بغیر یہاں نہا سکتے ہیں؟ اور جب نبی علیہ السلام نے خود اس روایت میں فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا باپردہ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے دریا کے کنارے بغیر لنگوٹ کے نہا سکتے ہیں جبکہ ننگا ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے؟ دوسرا جو ان کا اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ پتھر کیسے چل سکتا ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پورا انکار کرتے ہیں۔ پتھر کیسے چل سکتا ہے؟ قیامت کے دن لوگ اپنے چہرے کے بل جمع کیے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ چہرے کے بل انسان کیسے چلے گا قیامت کے دن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذات ٹانگوں کے بل چلا سکتی ہیں وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر گھسٹ جائے یہ کون سا ناممکن بات ہے؟ آج اس طرح کے صحرا موجود ہیں جن کے اندر پتھر پڑے ہوئے ہیں اور پتھر کے ساتھ گھسٹنے کی لکیر پوری موجود ہیں، یہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے پتھر تو اس وقت موجود ہیں،
اس وقت اس دور کے اندر آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں کہ جب اس صحرا میں لوگ گئے تو دیکھا بھئی یہ لکیر کیسے ہوئی، یہاں پر یہ پتھر خود چلا ہے، یہاں پہ کوئی نشانات کسی اور چیز کے نہیں ہیں، کسی کے گھسیٹنے کے نہیں ہیں، کسی انسان کے رہنے کے وہاں پر نشانات موجود نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس وقت چل رہے ہیں، تو اس وقت کیسے نہیں چل سکتے تھے؟ تیسرا اشکال یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری جس پر 6 یا 7 نشانات بن گئے۔ اب 6 یا 7 کی بات جو کی جا رہی ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا صحیح علم نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں 6 یا 7۔ یہ تو اسلوب ہے، یہ طریقہ کار ہے بیان کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ اس طرح کا طرز اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ کے بیان میں فرما دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ أَلْفٍ مِّائَةٍ او یزیدون، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ کو پوری تعداد معلوم نہیں تھی، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایسا بیان فرمایا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے دماغ میں آنے کے لیے۔ یہ انسانی اسلوب ہے، یہ انسانی طریقہ کار ہے بات کرنے کا، یا یوں ہے یا یوں ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس پتھر پر 6 یا 7 نشان، یہ بیان طرز ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کو صحیح ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔